basically mentally not against the American people, but against this American state, unfortunately. Why? Because they think کہ یہ ساری جو مشکلیں دنیا میں کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں امریکہ ہے. I don't necessarily agree with that. بٹ ہر کوئی جو ہے اس ملک میں پڑھا لکھا نہیں ہے. ہر کوئی تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ امریکہ نے جو آ کے ادھر بامبنگ شروع کر دی اور اس کے بعد وہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ although they didn't want to do this, انہوں نے اس پوری وار کو ایک یہ پرسپشن آ گیا ہے کافی لوگوں میں کہ یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, which is wrong. I don't believe that. Or American president keeps on saying that this war is not against Islam, it's against extremists and all that. But اگر آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ کے ایکشن سے جو ایکچولی گراؤنڈ میں جو چیز ہوگی, then you have lost in making some friends out of the Muslims. لیکن سر جب آپ نے سارے مسلمس کو ایک کٹہرے میں بڑھا دیا. پھر جب آپ پاکستانی پاسپورٹ والوں کو وہاں 9 گھنٹے انتظار کراتے ہیں اور اس کو ٹیررسٹ کہہ کے جہازوں میں نہیں بٹھاتے, اور ہمارے جنرل بھی جاتے ہیں ان کو بھی ٹیررسٹ کہہ کے جہاز میں بٹھاتے ہیں, تو یہ دس ڈزنٹ گیو اے گڈ سگنل. نہیں سر, اس میں ایک چیز ہے ویسے آپ کی بات میں اگر لے کر چلوں, وہ آپ نے کہا نا لوگوں کا پرسیپشن ایسا بن گیا ہے, تو وہاں پہ بھی تو لوگوں کا پرسیپشن یہ بن گیا نا, وہاں کا اسٹیٹ تو آپ کو جہاز سے نہیں اتارتا ہے, وہ تو عام پبلک جو جہاز پہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ ٹریول نہیں کرنا ہے, پبلک ہے نا, تو ان کا بھی پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ داڑھی والا اگر آدمی ہے تو اس نے تو ڈیفینیٹلی یہ بام لے کر آیا ہے جہاز پہ. بڑی سی بات ہے. پھر اگر ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ 2 بندوں کو مارتے ہوئے پکڑا گیا تو he should have gone through the legal system here. He should have. He should have. Why was America bending backwards to evacuate him? وہ تو کہہ رہے تھے کہ ڈپلومیٹ ہے. اور ہماری جو بھی لوگ جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کتنی اسموتھلی اس کو نکالا. اس میں ہمیں کیا ملا ان ریٹرن؟ I don't know sir. آپ بتائیں نا. ذلت ملی نا. وہ کل سوال دیکھیں نا, ایک بہت بڑا چیز اصل ہوئی ہے کہ ایک ایسا آپریشن جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز رن کر رہی ہیں اور پاکستان کی آرمی رسپانسبل ہے یہ ساری وار آن ٹیررزم, اس کی کل ہمیں بریفنگ مل رہی ہے, اور یہ بریفنگ مل رہی ہے کہ یہ ہوا کیا, اس کے پیچھے کیا حقائق کیا ہے. آپ کو بریفنگ تو سر اس پہ مل رہی ہے نا مئی 2 پہ. بریفنگ مئی 2 کے اوپر مل رہی ہے نا, اس سے سوال ابھریں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ اچھا جی یہ ہو گیا جو کچھ ہمیں پتہ ہے. اگر جو کچھ پتہ ہے تو وہ تو پھر اس کے بعد تو زیادہ مسئلے لڑنے کے دینے پڑ جائیں گے نا. وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دی آنسرز دیٹ دس نیشن از آسکنگ ٹوڈے. اف وی ڈونٹ گیٹ دی آنسرز دین دیر ول بی مور پرابلمس. اور یہ ادھر آرمی چیف ہوگا, ادھر DGISI ہوگا, ادھر ڈیفینس سیکرٹری ہوگا, ادھر 342 MNAs اور 100 سینیٹرز بیٹھے ہوں گے. تو ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے. اینڈ لیٹس سی کہ وہ ہمیں کتنا بتاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, از اٹ کنونسنگ, and then we will move on from there. چلیں وہ تو when it happens we'll talk about It'll that. happen tomorrow starting at 3. We'll talk about that. I think we'll get a chance when we can talk about that. لیکن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ابھی ریز کیا کہ امریکہ also has to look after our interests. I don't know why they should, لیکن چلیں اگر یہ بھی کرتے ہیں. No, because we are looking after their interests. صحیح ہے, چلیں quid pro quo, ٹھیک ہے. تو کیا یہ اسامہ کو مارنا, didn't they also look after our interest? They killed a terrorist. I am not debating that at all. اچھا. In my speech in the Senate, I said we have to stand up today as politicians and as a united nation and decide once and for all کہ کیا ہم یہ ڈرون اٹیکس ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, کیا ہم امریکن انٹروژن ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, اور کیا یہ دنیا جن لوگوں کو ہنٹ کر رہی ہے یہ ٹیررسٹ ہے یا جہادی ہے. فیصلہ کر لیں آپ اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, ایک طرف کھڑے ہو جائیں اپنے فورسز کے بیہائنڈ اور امپلیمنٹ دیٹ پالیسی. یہ جو پسی فوٹنگ ہے یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کو جب آرمی بریفنگ دیتی ہے جو 2008 میں الیکشن کے بعد دی تھی سب پارٹیز کو, آپ نے کہا ہاں بہت اچھا کرے جو کرو, باہر نکل کے آرمی ڈرون کے خلاف کر دیا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو آن بیکاز ہیئر دی انٹرسٹ آف دا نیشن از ایٹ اسٹیک. سو ویو گاٹ ٹو ڈو دیٹ. اس میں ہماری ایز پالیٹیشینز بھی غلطی ہیں, let me tell you that. اور گورنمنٹ کی تو بہت زیادہ غلطی ہے بیکاز گورنمنٹ کی تو اس میں اتنی ویکنس نظر آئی ہے سامنے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, ان لوگوں کو لگ بھگ 3 بجے رات کے پتہ چلا تھا کہ یہ ہو گیا ہے, اور آفیشیل اناؤنسمنٹ جو آئی تھی وہاں سے وہ پاکستان کے ٹائم میرے خیال میں 10:30 بجے صبح آئی تھی. ایٹس اے لاٹ آف ٹائم, مطلب تقریباً 6-7 گھنٹے تھے ان کے پاس ٹو کم اپ وتھ اے پلازیبل رسپانس. 9 دن کے بعد ایونٹ کے آئی تھنک جسٹ ڈے بفور یسٹرڈے پرائم منسٹر نے سینٹ میں آ کے یہ ہمیں بتایا, انہوں نے تو یہ کہا نا کہ آپ اس کا ان کیمرہ کے مجھے 2 بجے فون آیا تھا آرمی چیف کا کہ یہ ہو گیا, اور آرمی چیف نے مجھے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ امریکن ہیلی کاپٹرز ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فون کیا فارن سیکرٹری کو, اور فارن سیکرٹری نے پھر امریکن ایمبیسڈر ٹو پاکستان کیا,
اور پھر مجھے 6 بجے پتہ چلا کہ جی یہ کیا ہوا ہے. Lot of time transpired between the time the Prime Minister claims that he first heard about it. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہیلی کاپٹر بلاسٹ کیا ہے for whatever reason, وہ کیا گیا ہے some say 10 after 1 in the morning, some say 25 after 1, so something in between that. اس کے بعد تو پورا علاقہ جو ہل گیا تھا. لوگ کہتے ہیں ان کی جو کھڑکیوں کے شیشے ہیں وہ ہل گئے تھے, کریک ہو گئے تھے. تو اس وقت تو کم از کم پاکستان آرمی کو پتہ چل گیا تھا. اس کے بعد سے باہر نکلتے نکلتے اگر آپریشن وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا, کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ ان کو لگا ہوگا. تو اس بلاسٹ کے بعد پاکستان آرمی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا اور کون ہوا. یہ آپ کا سوال ہے نا, میرا سوال ہے نا, مجھے جواب نہیں مل رہے نا, اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا. بٹ میں ایک لمٹ تک جاؤں گا. میں اپنی آرمی کو اور ایجنسیز کو اس لیول تک نہیں کر دوں گا کہ وہ ٹوٹلی دنیا میں ڈسکریڈٹ ہو جائے. میں ایز اے پاکستانی, میرا پرائمری انٹرسٹ ہے نیشنل انٹرسٹ. یس, ایز آئی ٹولڈ یو بفور دس پروگرام دیٹ دے ہیو میڈ مسٹیکس اینڈ ویو گاٹ ٹو کریکٹ them, and we cannot correct them until we get to the bottom of that. But we cannot push them in the corner and belittle them and embarrass them in the world to an extent. I don't think anyone is asking you to do that. Yes, a lot of people are in that direction. Sir, a lot of people are in that ٹھیک ہے, وہ personal grudges لوگوں کی ہیں. جس کا result آج یہ ہوا ہے کہ for the first time in the history of Pakistan, at least as long as I have been alive, کہ جلوس نکل رہے ہیں پرو آرمی کے. اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ بینر لگے ہوئے ہیں پرو آرمی کے. آرمی فیلز تھریٹن نا. یہ اس حد تک نہیں پہنچنی چاہیے نوبت. نہیں صحیح ہے, مطلب آئی ڈونٹ تھنک. اور جو لوگ کر رہے ہیں 9/11 کے بعد کتنے امریکنز باہر نکلے تھے, انہوں نے کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ 45 منٹ جہاز 4 ان کی ایئر اسپیس میں پڑے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ آئی تھنک مور آؤٹ آف پرسنل. یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از پاکستان, اٹ از ناٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ جب ایسی چیزیں لیک کراتے ہیں اور دنیا کی پریس میں آتی ہے تو اس کی ریپرکشنز ہوتی ہے. دے آر the sole superpower left in this world. اور اس کی ریپرکشنز یہ ہوئی ہے کہ آج پاکستانیوں کا فیتھ ایجنسیز اور آرمی پہ تھوڑا سلپ ہوتا نظر آیا ہے, اور وہ ہمیں اوائڈ کرنا ہے اس پاکستانیز. وی کینٹ لیٹ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دی آرم فورسز گو ڈاؤن even 1 inch in this country, because after all they have the duty to protect our borders. Yes, we would like to find out what happened. Why they couldn't protect the borders. Sir, اور وہ borders صرف میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ borders صرف امریکہ یا کسی سے پروٹیکٹ کریں گے. جو ٹیررسٹ گھسے آ رہے ہیں, لوگ جو آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ سوال بھی میرے خیال میں اٹھایا جا رہا ہے. آن ایئر جا کے یہ کہا ہوا ہے کہ ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے وہ وانا سے چل کے آتا ہے, اور دنیا جہاں کی جو پولیس چیک پوائنٹس ہوتی ہیں وہ کراس کر کے آتا ہے, پھر ایک شہر میں آتا ہے, پھر ایک جگہ رہتا ہے, پھر اس کو ایک سپورٹ ملتی ہے, پھر اس کو ایک لائف جیکٹ ملتے ہے, سوئسائڈ جیکٹ دی جاتی ہے, پھر وہ لاہور جاتا ہے, پھر وہ آتا ہے, پھر وہ ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی لے کے پورے شہر میں دندناتا ہوا پھرتا ہے, اور اپنی مرضی کے ٹارگٹ میں جا کے ٹھا کر دیتا ہے. تو میرا ایجنسیز 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں. بہت اچھا سوال ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن آور پروگرام. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ وانا سے یا افغانستان سے جہاں سے بھی وہ شروع ہوتا ہے, وہ اتنے سارے مراحل عبور کرتے ہوئے وہ شہر میں آتا ہے, اپنا ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور بم پھاڑ دیتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, کہاں ہوتی ہے ہماری پولیس, کہاں ہوتی ہے ہماری MI, کہاں ہوتی ہے ہماری انٹیلیجنس. یہی سوالات ہیں. اگر شاید ہم ان سوالات کا جواب کہیں سے ڈھونڈ لیں تو یہ جو ہمارے مسئلے ہیں ان میں شاید کچھ کمی ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.